बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद मुस्तैसा। नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, 15 अक्टूबर डी चौक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज। अब अच्छी इस कॉल देने के बाद आज 14 अक्टूबर का पहला वीलॉग जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, लेकिन आप ये देखिए कि इस वीलॉग के अंदर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हफ्ते ही अंदर फूट पड़ चुके इस एहतजाज के हवाले से अहम तरीन मामला, अहम तरीन डिस्कशन है, वो आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही अपने जड़ें काटने के ऊपर लग चुके हैं। यानी कि जब अपने ही अपने खिलाफ हो जाए और एक दूसरे का गला पकड़ेंगे तो फिर ये काम करने की किसी और जमात को, इस हुकूमत को कोशिश है ही नहीं, वो क्यों करेंगे ये काम। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शदीद किस्म का इख्तलाफात आ चुका है इस मामले के ऊपर कि एहतजाज होना या नहीं होना, कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है, सारे ये जानने के लिए बड़े जोश के साथ बैठे हुए। जी अली मीर गंडापुर साहब कहाँ पर खड़े हुए, तो मैं अगर अब अली मीर गंडापुर साहब के बारे से आपको खबर दूं तो फिर आपको अफसोस होगा। अगर मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने वाले देख रहे हैं तो बहुत बड़ी मायूसी होने वाली है आपको अली मीर गंडापुर साहब का किरदार जानकर। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि अली मीर गंडापुर साहब ने वफाक को भी एक खत लिख दिया है। वो मामला भी आपके सामने रखता हूँ कि उस खत के अंदर इस वफाकी हुकूमत को क्या क्या तंबीह की गई और क्या क्या वफाक से मांगा गया है। आईनी तरमीम का मामला भी बढ़ चुका है, ये थोड़ी सी तफसीलात है वो आपके सामने रखता हूँ। बिला की तफसील की जाने बढ़ने से पहले काइंडली अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन पर लाजिम क्लिक करें ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर की डी चौक एहतजाज की कॉल, ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। सोचने वाली बात है कि जी आप देखिए कि जो इजलास होना था बैन अल-अक़वामी इस्लामाबाद के अंदर, तो इसके ऊपर आप ये देखिए कि कुछ तहफ़्फ़ुज़ात किसी को थे ही नहीं थे, एक अलहदा बात है। लेकिन आप ये देखिए कि ये मामला सारा का सारा शुरू कहाँ से हुआ और ये एहतजाज की कॉल दी किसने, अभी तक ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। मामला दरअसल शुरू होता है मुराद सईद की ट्वीट से। मुराद सईद साहब ट्वीट करते हैं कि जी इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से या डेला जेल के अंदर मामला के हवाले से हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जिस तरह से इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया जा रहा तो फिर हम इस्लामाबाद की तरफ डी चौक एहतजाज करेंगे और कॉल का हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंतजार करें। ये मैं आपको लुबा बता रहा हूँ इस ट्वीट का, वो ट्वीट काफी लंबी चौड़ी थी। अच्छा, उन्होंने डेट अनाउंस नहीं की थी। मुराद सईद साहब ने एहतजाज का ये कहा था कि वो डी चौक की तरफ बढ़ेंगे और वहां पर एक बहुत बड़ा मामला करेंगे और इमरान खान साहब को रिहा भी करवाएंगे। ये सारा मामला इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पाया जाता है। लेकिन उसके बाद बड़े मजे का मामला यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पैगाम आता है कि सीनियर लीडरशिप की जानिब से 15 अक्टूबर डी चौक एहतजाज की कॉल दे दी गई है। अब सीनियर लीडरशिप के अंदर कौन शामिल है जो कि फैसला करने वाले लोग हैं, उमर अयूब साहब, शिबली फराज और असद कैसर, ये तीन लोग। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, शिबली फराज, असद कैसर और उमर अयूब। आप ये समझें कि बैरिस्टर गौहर फैसला करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते। आप ये समझे कोई मरवत फैसला करता है, कोई गंडापुर पार्टी के पॉलिसियों के हवाले से फैसला करते हैं, तो कोई ये लोग फैसला नहीं करते। फैसला करने वाले के अंदर उमर अयूब साहब शामिल है, असद कैसर साहब शामिल है और शिबली फराज साहब शामिल है। इन तीनों को ही मुंतखब किया था इमरान खान साहब ने इस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फैसला करने के हवाले से। और इन्होंने यूं फैसला किया कि अब क़यादत ही एक दूसरे के गला पकड़े हुए हैं। ये खबर मैं आपको मुकम्मल तौर पर ये रिपोर्ट हो चुकी है, खबर आपके सामने रखता हूं कि जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीर गंडापुर साहब, सीएम केपी के, वो भी कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के मुखालिफ नजर आए। यानी कि अली मीर गंडापुर साहब नहीं चाहते कि ये जो इजलास होना है एनसीओसी का 15 और 16 अक्टूबर को, उसके दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज करे या डी चौक के अंदर एहतजाज करे। गंडापुर साहब ने सीधे सीधे मुखालफत कर दी कि नहीं, एहतजाज नहीं होना चाहिए। कल इस पर बैठक बैठी थी जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आपको खबरें दिखाई दी, लेकिन हम बता रहे हैं आपको। अच्छा, इसके बाद इनके अलावा जो बैरिस्टर गौहर साहब है, असद कैसर साहब है, हामिद खान साहब है, अली मोहम्मद खान साहब है, रऊफ हसन भी 15 अक्टूबर को डी चौक के ऊपर एहतजाज के मुखालिफ है। नाम गौर से सुने गए। यहाँ पर बैरिस्टर गौहर, उनके अल्फाजों की कोई भी कीमत नहीं है, बैरिस्टर गौहर को छोड़ दे। असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन, इन सारे नामों में दो नाम बड़े अहम है, एक असद कैसर और एक अली मोहम्मद खान साहब। वो भी मुखालिफ नजर है कि जी 15 अक्टूबर को एहतजाज नहीं होना चाहिए। खबर के मुताबिक जो दी गई है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो 15 अक्टूबर के इजलास है वो खबर फैलाई जाएगी, मनसूख करने के ऊपर भी गौर किया जा रहा है। लेकिन अभी तक ये खबर मुकम्मल तौर पर तस्दीक नहीं हुई। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये कार्रवाई भी डाली जाती है, ऐसी खबरें फैलाई जाती है कि कारकुनान के अंदर कुछ डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट की जाए तो वो बाहर ही ना निकले। तो आप ये देखें कि यहाँ पर
یہ کچھ چند ایک لوگ ہیں جو کہ احتجاج کے مخالف ہیں، جس میں گنڈاپور صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اور بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، علی محمد خان صاحب ہیں، اس کے علاوہ رؤف حسن اور حامد خان صاحب ہیں۔ اس کے بعد قیادت کون سی بچتی؟ آپ یہ سوال کر رہے ہوں گے۔ شہباز گل صاحب، خبر یہ نکل کر آ رہی ہے کہ جی شہباز گل صاحب ان لوگوں کے اندر کھڑے ہوئے جو یہ چاہتے ہیں کہ 15 اکتوبر کو پاکستان تحریک انصاف ڈی چوک کے اندر احتجاج کرے۔ اچھا، اب عمر ایوب صاحب کی جانب سے کوئی بھی ابھی تک سٹیٹمنٹ سامنے نکل کر نہیں آئی کہ جی وہ اس طرف کھڑے یا اس طرف کھڑے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ وہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جو مخالف تھے انہوں نے ہاتھ کھڑے کرے کہ جی ہم نہیں چاہتے کہ احتجاج ہو۔ اب معاملہ یہاں پر لٹکا ہوا ہے، آخر عمر ایوب صاحب کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد شبلی فراز صاحب کیا چاہتے ہیں، شہباز گل صاحب کیا چاہتے ہیں، مراد سعید صاحب کیا چاہتے ہیں۔ یہ وہ نام ہے جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی بڑی سینئر ترین لیڈرشپ کے اندر ان کا شمار آتا ہے، جن میں سے اسد کیسر کا بھی نام ہے۔ اسد کیسر صاحب دوسری سمت جا کر کھڑے ہو گئے، انہوں نے مخالفت کر دی، علی منٹ گناپور صاحب نے بھی مخالفت کر دی کہ یہ احتجاج نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے بھائی، یہی جو بیٹھک آپ نے اب بٹھائی ہے، یہی جو مشاورت آپ لوگ اب کر رہے ہیں، یہی مشاورت آپ تاریخ اناؤنس کرنے سے پہلے کر دیتے۔ آپ نے جو ڈیٹ مقرر کی تھی کہ 15 اکتوبر کو یہاں پر احتجاج ہوگا ڈی چوک کے مقام کے اوپر، یہی مشورہ جو آپ اب کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے گلے پکڑ رہے ہیں، ڈیٹ دینے سے پہلے ایک دوسرے کا گلا پکڑ لیتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی کو آپ ڈیٹ دینے کے بعد لڑیں، یہی لڑائی تو آپ کو پہلے سے کرنا تھی۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اب یہی مجھے معلوم نہیں ہو رہا کہ جی ڈیٹ 15 اکتوبر کی اناؤنسڈ کس نے کی، اس کا گلا پکڑا جائے، اسے پکڑا جائے کہ یہ آپ نے اناؤنسمنٹ کیوں کی تھی، اگر آپ کو اس کے اوپر کچھ مخالفت کرنی تھی، کیونکہ خبر یہ دی جا رہی کہ جی کوئی بیرسٹر گوہر نے اور یہاں پر رؤف حسن صاحب یا یہاں پر عمر ایوب صاحب انہوں نے مل کر یہ مبینہ طور پر ڈیٹ اناؤنس کی تھی، لیکن اب یہ دیکھیں کہ جی بیرسٹر گوہر مخالف کھڑے ہو گئے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کا پریشر تھا، عمران خان صاحب کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ خان صاحب کو ملنے دیا جائے گا اور ہمارے لیے آپ دروازے کھولیں گے۔ میں پچھلے بھی لیکن میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ حکومت کسی بھی صورت خان صاحب سے اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی ممبر یا ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دے گی، اور انہوں نے اعلان جنگ بھی کر دے گا، جی آئیں پوری طاقت سے ہم آپ کا مقابلہ کریں گے، آپ احتجاج کریں، ہم بالکل بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں۔ کراچی کے اندر بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی، اب وہاں پر بھی ایک آرٹیکل 144 نافذ کر دیا گیا ہے، پنجاب کے اندر بھی دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، یعنی کہ حکومت کا کوئی بھی یہاں پر ایسا معاملہ دکھائی نہیں، یعنی کہ وہ کچھ ایسی شکل نہیں دکھائی دے رہی تھی کہ وہ کوئی خان صاحب سے ان کی ملاقات کرا دیتے یا یہ کر دیتے، وہ کہ نہیں آپ احتجاج کریں، ہم آپ کا مقابلہ کریں گے۔ تو اب پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی مخالفت پائی جا رہی ہے، اور گنڈاپور صاحب نے ایک خط لکھا ہے وفاق کو، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ خط بھی بڑا اہم ترین خط ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان صاحب کی خیریت کے متعلق خدشات پر وفاق سے فوری جواب کا مطالبہ کر دیا ہے۔ علی منٹ گنڈاپور صاحب نے یہ واضح کیا کہ عمران خان صاحب کی خیریت ان کے لیے مقدم اور اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ عمران خان سے ان کی ڈاکٹروں اور وکلا کی ٹیم کی فوری ملاقات کرائی جائے، جبکہ عمران خان کے بہنوں اور دیگر کارکنان کو فوری رہا کیا جائے۔ گنڈاپور نے کہا کہ ہمیں احتجاج پر مجبور نہ کیا جائے اور سابق وزیر اعظم کی خیریت کے بارے میں تشویش کو دور کیا جائے۔ اب یہ علی منٹ گنڈاپور صاحب نے یہ ایک خط لکھ دیا ہے اس مشاورت کے بعد جو ان لوگوں نے آپس میں کی ہے، ان کے بعد گنڈاپور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو کہ ہماری اولین ترجیح خان صاحب ہے، آپ ہمیں ملنے دے، تو پھر پیغام یہ دیا کہ ہم احتجاج نہیں کریں گے، یعنی کہ ہمیں احتجاج کے اوپر مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ اب 15 اکتوبر کا احتجاج پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی مجبوری بن چکا ہے۔ کیوں مجبوری بن چکا ہے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ اس سے قبل جو پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج تھا خان صاحب کی کال کے اوپر، علی منٹ گنڈاپور صاحب کارکنان کو اپنی قیادت میں لے کر اسلام آباد ڈی چوک پہنچے تھے، ڈی چوک کے قریب، تو وہاں پر جس طرح سے علی منٹ گنڈاپور صاحب بھاگے اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا نام مٹی میں ملایا، عمران خان صاحب کی ساری جو مقبولیت تھی اسے کچھ حد تک تو ٹارچر کیا، ختم کیا علی منٹ گنڈاپور صاحب نے۔ اس کے بعد اگر آپ پاکستان تحریک انصاف 15 اکتوبر کے احتجاج کی کال دے کر دوبارہ سے واپس لیتے ہیں اور احتجاج نہیں کرتے تو بڑی بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ پائی جائے گی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے اندر، کارکنان کے اندر، کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ابھی تو کچھ کم ہی لان تان جاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ کے اوپر، پھر آپ کو یہ لوگ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کا گلا پکڑے ہوئے دیکھیں گے، ان کو گالیاں پڑتی ہوئی دیکھیں گے جس طرح سے مسلم یونین کے لیڈرز کو پڑتی ہے۔ میں اس لیے حیران ہوں کہ جو حکمت عملی آپ اختیار کر رہے ہیں مشاورت کی، کم سے کم آپ پہلے کر لیتے تو آج یہ نوبت ہی نہ آتی۔
آج آپ کال دے کے سوچ رہے کہ اگر اب ہم نے احتجاج نہ کیا تو پھر معاملات اور خراب ہو جائیں گے۔ حکومت بھی خان صاحب سے شاید ملاقات آگے نہ کرنے دے، کارکنان بھی ہمارا گلا پکڑیں گے، اور اگر آپ احتجاج کر بھی دیتے ہیں تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف بٹی ہوئی ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے جی 98% احتجاج کرنے کے حق میں ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی 98% احتجاج کرنے کے مخالف ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آئینی ترامیم بڑھ چکے، اس وقت فی الحال مبینہ طور پر ذرائع سے یہ خبر نکل کر آئی کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ مشورہ دے، جو کہ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ ابھی آئینی ترامیم کو روک دیا جائے، اور ویسا ہی معاملہ ہوا ہے، کیونکہ کچھ خدشات تھے اس وقت مسلم لیگ نون کے کچھ ایم این ایز پلٹی مار سکتے ہیں موقع کے اوپر۔ میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں اس وقت وہ پاؤں پکڑے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ، لیکن عین موقع کے اوپر کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اتنی جلد بازی مسلم لیگ نون نے کو یہ ماور کرایا گیا کہ تھوڑا سا صبر کر لے اور صبر سے کام لے، نہیں تو یہ ہمارے اوپر ہی معاملہ الٹا پڑ سکتا ہے۔ اب فضل احمد صاحب اور پیپلز پارٹی ایک ہی نکات پر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف سوچ رہی ہے، وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم کوئی بھی فیصلہ نہیں کریں گے اس سے قبل کہ ہمارے خان صاحب سے ملاقات کرائی جائے، کیونکہ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے اور ہمیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ فضل احمد صاحب چاہتے ہیں ایک آئینی بنچ بنایا جائے کہ یہاں پر بلاول بھٹو زرداری صاحب چاہتے ہیں کہ ایک آئینی عدالت بنائی جائے، لیکن یہ حکومت چاہتے ہیں کہ قاضی بھی ہمارا، عدالت بھی ہماری، جج بھی ہمارا اور فیصلہ بھی ہمارا۔ فضل احمد صاحب سے صاف انکار کر دے کہ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا، معاملہ پیش نہیں آئے گا کہ میں تم لوگوں کا ساتھ دوں گا۔ تو فضل احمد صاحب صاف انکاری ہوئے اس وقت مسلم لیگ نون کا ساتھ دینے کے حوالے سے، اور جو اس وقت کی جو سچویشن ہے وہ سارے کی ساری نظریں پاکستان تحریک انصاف کی جانب ہے، کیونکہ اس وقت پنجاب کے اندر دفعہ 144 نافذ کر دی ہوئی ہے، کراچی کے اندر بھی دفعہ 144 نافذ ہے، بلوچستان کے معاملات آپ کے سامنے، وہاں پر کسی کو بھی احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا، کے پی کے اندر بھی جس طرح سے جرگہ چل رہا ہے، یعنی کہ ہر طرف ٹینس قسم کی کوئی سچویشن ہے کہ کہیں پر بھی سکون نہیں ہے۔ اب آج کا دن ہی فیصلہ کن کرنے کا دن ہے کہ جی کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ آج کا دن بڑا اہم ترین دن ہے۔ ان سارے معاملات پر آپ کی کیا رائے ہے، مجھے کمنٹ کے اندر ضرور آگاہ کرنے کے لیے بھی لگتا ہے کہ جی شکریہ۔